آج ہمارے دور میں بھی آپ کو ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے کہ جو زبان سے کچھ بھی اول فول بکیں گے، کچھ بھی کہتے رہیں گے، اور پھر جب ان کو کہا جائے کہ بھائی آپ یہ بدتمیزی کر رہے ہیں، یہ آپ نے غلطی کی ہے، تو کہیں گے کیا ہم مسلمانوں پہ تم یہ الزام لگاتے ہو کہ ہم سرکار علیہ السلام کی شان میں بدتمیزی کریں گے؟ ہماری تو نیت ایسی نہیں تھی۔ یعنی اگر میں آپ کے والد محترم کے بارے میں یہ کہوں، میں کسی اگر یہ جو بات کرنے والا ہے اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، تھوڑے سے سخت جملے ہیں لیکن سمجھانے کے لیے۔ اگر میں اس طرح کے شخص کے والد محترم کے بارے میں یہ کہوں کہ آپ کے والد صاحب کتے ہیں، اور پھر وہ غصے میں آ جائے کہ آپ نے میرے والد صاحب کی توہین کی، اور میں اس کو سمجھانے کے لیے کہوں کہ نہیں میں نے توہین نہیں کی ہے، آپ کو میری نیت نہیں پتا۔ دیکھیں کتا ایک وفادار جانور ہوتا ہے، آپ کے والد صاحب نے بہت وفاداریاں نبھائی ہیں، اس وجہ سے میں آپ کے والد صاحب کو یہ کہہ رہا ہوں، تو وہ سامنے سے کیا کہے گا کہ حضرت ڈائریکٹ وفاداری بول دیتے۔ یہ جملہ تو گالی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میں کہوں کہ نہیں، میرے آپ کے والد صاحب سے دیکھیں تعلقات کتنے اچھے ہیں، آپ کے والد صاحب جب بھی میں ان سے ملاقات کرتا ہوں میں ان کے ہاتھ چومتا ہوں، میں کیسے ان کو گالی دے سکتا ہوں؟ تو آپ سامنے سے یہی کہیں گے کہ اگرچہ آپ گالی نہیں دے سکتے لیکن یہ آپ نے بدتمیزی کی ہے۔ ایسا ہی ہوگا نا؟ ہمارے یہاں پہ بھی لوگ زبان سے کچھ بھی اول فول بکیں گے، کچھ بھی بک دیں گے، اور پھر اس کے بعد کہیں گے ہماری نیت تھوڑی تھی۔ آپ دیکھیں ہم تو اتنے بیانات کرتے ہیں، ہم تو اتنی حدیثیں سناتے ہیں، ہم تو اتنا سب کچھ درس دیتے ہیں لوگوں کو، ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو بھائی داڑھی امامہ سجا لینے کے بعد آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ملے گی کہ آپ اپنی زبان سے کچھ بھی بکواس کرتے رہیں، اور وہ بکواس آپ کی ہم ایکسیپٹ اس لیے کر لیں کہ آپ چونکہ دین کا پیغام لوگوں کو دے رہے ہیں، آپ بخاری کا نام لے رہے ہیں، آپ مسلم کا نام لے رہے ہیں، تو ہم آپ کی بات مان لیں۔ آپ ممبر پہ بیٹھ کے بیانات کر رہے ہیں اور آپ کچھ بھی بولتے ہیں تو ہم آپ کی بات مان لیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اسی لیے اس معاملے کے اندر حساسیت اپنی اولاد کے اندر بھی رکھیے گا۔ یہاں پہ نیت نہیں دیکھی جاتی۔ صحابہ کرام کی نیت کیا گستاخی کی ہو سکتی تھی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام کے بارے میں تو یہ تصور بھی محال ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام کا وہ لفظ اللہ تبارک و تعالی نے منع فرما دیا کہ جو لفظ نہ تو صحابہ کرام گستاخی کی نیت سے استعمال کرتے تھے اور نہ ان کے لیے یہ تصور ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ لا تقولوا راعنا، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں رائنا کا لفظ استعمال مت کرنا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہود کی زبان میں، یہود اپنے الفاظ میں اس لفظ کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھتے تھے، رائنا کر کے پڑھتے تھے۔ یعنی جب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوتے تھے تو صحابہ کرام سرکار علیہ السلام کے کلام کو سننے کے اندر کوئی دقت محسوس کرتے تو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں التجا کرتے، رائنا یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجئے، ہمیں سمجھ نہیں آیا، آپ اپنی بات کو دوبارہ دہرا دیجئے۔ یہودی کیا کرتے تھے، منافقین کیا کرتے تھے؟ الفاظ کو تھوڑا سا کھینچ لیتے تھے، وہ رائنا کی جگہ رائنا کہتے تھے، معاذ اللہ، اور اس کا مطلب تھا ہماری رعایت کیجئے، ادھر مطلب یہ تھا کہ ہمارے چرواہے، معاذ اللہ۔ تو اب صحابہ تو صحیح استعمال کر رہے تھے لیکن اس لفظ کے اندر ایک گستاخی کی گنجائش نکل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا رَاعِنَا، رائنا نہ کہنا، وَقُولُوا انظُرْنَا، تم بلکہ سرکار کی بارگاہ میں یہ کہنا کہ یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم کیجئے، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ پہلے ہی تم سن لو تاکہ تمہیں یہ جملہ بھی بولنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو اب یہاں پہ کیا کہیں گے ہم؟ صحابہ کا تو یہ قصد و ارادہ بھی نہیں تھا نا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم یہ دوسرا حق ہے جو امت پر لازم ہے۔